ایک خوبصورت پہاڑی میں زاہد نامی ایک خوددار غریب مگر محنتی نوجوان رہتا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا مگر دل میں ایک خوبصورت خواب سجا رکھا تھا، عائشہ کا خواب۔ عائشہ گاؤں کے رئیس لال جی کی بیٹی تھی، تعلیم یافتہ، نازوں میں پلی مگر دل کی نرم زاہد جیسی تھی۔ دونوں میں خاموش محبت تھی، الفاظ کم جذبات زیادہ۔ ایک دن لال جی کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کا جھکاؤ ایک مزدور لڑکے کی طرف ہے۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، میری بیٹی ایک مزدور سے شادی کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً عائشہ کا رشتہ شہر کے ایک امیر زمیندار کے بیٹے سے طے کر دیا۔ زاہد نے سب سنا تو خاموش رہا۔ محبت اگر سچی ہو تو اسے بھیک میں نہیں مانگا جاتا، یہ کہہ کر وہ گاؤں چھوڑ گیا، دل پر پتھر رکھ کر شہر کی راہ لی۔ عائشہ نے جاتے وقت صرف ایک خط دیا، اگر نصیب میں ہو تو لوٹ آنا، میں انتظار کروں گی۔ شہر میں زاہد نے چوکیداری سے آغاز کیا، دن کو محنت مزدوری، رات کو پڑھائی۔ سالوں میں اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو جلد ہی محنت سے بڑا بن گیا۔ اب وہ ایک کامیاب، عزت دار اور امیر شخص بن چکا تھا، مگر دل میں وہی عائشہ ویسی ہی زندہ۔ ایک دن وہ چپکے سے گاؤں لوٹا، گاؤں کا منظر ویسا ہی تھا مگر زاہد بدلا ہوا۔ اب سب اس کی عزت کرتے، نام سے واقف تھے۔ لال جی کو جب پتہ چلا کہ زاہد واپس آیا ہے، وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر گیا۔ زاہد نے ادب سے کہا، لال جی، میں آپ کی بیٹی سے صرف ایک شرط پر شادی کروں گا۔ کیا شرط ہے؟ شادی کے بعد آپ اور آپ کا خاندان اس سے کبھی رابطہ نہیں رکھے گا، وہ آپ کی بیٹی تھی، اب صرف میری ہوگی، اگر آپ کو منظور ہے تو رشتہ قبول ہے۔ لال جی اور بیوی حیرت تو پریشان رہ گئے، عائشہ بھی خاموش تھی۔ ماں باپ نے منتیں کی مگر زاہد اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ جب آپ نے میری محبت کو ٹھکرایا تھا تب میری عزت نہ دیکھی، نہ میری ماں کی حالت۔ آج محبت کو توڑ کر آپ رشتہ جوڑنے آئے ہیں، انصاف یہی ہے کہ جو رشتہ آپ نے توڑا ہے اب آپ خود اس سے جدا رہیں۔ رات کو عائشہ نے زاہد سے پوچھا، تمہیں میرا ساتھ چاہیے یا ان کا؟ زاہد نے کہا، مجھے وہ عورت چاہیے جو اپنے دل کی سنتی ہے، اگر تم آؤ تو میں تمہاری ساری دنیا دے دوں گا۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے ماں باپ کو آخری بار دیکھا اور زاہد کے ساتھ چلی گئی۔ شادی ہو گئی، زاہد اور عائشہ نے ایک نئی زندگی شروع کی، خوشی، عزت، محبت سب تھا، مگر ہر تہوار پر عائشہ کی آنکھیں دروازے کی طرف لگتیں کہ شاید امی ابو آ جائیں۔ زاہد دیکھتا پر خاموش رہتا، دل میں زخم تو اس کے بھی تھا مگر اب وہ اس زخم کو عائشہ کی مسکراہٹ سے بھرنے لگا۔ سالوں بعد لال جی کا انتقال ہوا اور اس کی آخری وصیت میں لکھا تھا، میری بیٹی نے صحیح فیصلہ کیا تھا، ہم نے دیر سے سمجھا، اگر دوبارہ موقع ملتا تو میں اس زاہد کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرتا۔ عائشہ نے وہ وصیت پڑھی، زاہد کو دکھایا اور ایک آنسو گرا کر کہا، محبت اگر سچی ہو تو انصاف خود وقت دیتا ہے، تم نے میرے نصیب نہیں میرا حق لوٹایا ہے زاہد۔ ماشاءاللہ۔